الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي اللبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بر محمد وآل محمد. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. اسے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جو بھی نفس مطمئنہ ہوگا اس کی بازگشت، اس کی واپسی اللہ کی طرف اور رب کی طرف ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان نفس اللہ کی خصوصیت ہے، اور جس انسان کے اندر بھی یہ خصوصیت پائی جائے گی اسے اللہ کی کشش اپنی طرف کھینچ لے گی. اطمینان نفس ہر انسان کو نہیں ملتا ہے، سکون ہر انسان کو نہیں ملتا ہے. ہوتا ہے نا، آدمی دوا بھی کھاتا ہے تب بھی نیند نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے زندگی میں. زندگی میں کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرو گے زندگی میں سکون ملے گا. اللہ سے رابطہ رکھو گے زندگی میں سکون ملے گا. اللہ سے کنیکٹ رہو گے زندگی میں سکون ملے گا. اللہ سے کیسے انسان کنیکٹ ہو؟ کس چیز کے ذریعے؟ دیکھیں، اللہ کہاں ہے، انسان کہاں ہے؟ اللہ کون ہے؟ واجب الوجود ہے. انسان کون ہے؟ ممکن الوجود ہے. یعنی اللہ جس کا ہونا واجب ہے، انسان جو ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے ہونے نہ ہونے سے دنیا رکنے والی نہیں ہے. لہذا واجب اور ممکن کے بیچ میں کوئی ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو کنیکشن ہو. جو کوئی چیز ادھر سے لے تو ادھر دے، ادھر کچھ ہو تو ادھر پہنچائے. بیچ میں
ایک کنیکشن ہونا چاہیے، ایک واسطہ فیض ہونا چاہیے. اس واسطہ فیض کا نام ہے محمد و آل محمد. اور اسی لیے اللہ نے محمد و آل محمد کو جہاں بھی بیان کیا ہے اپنے برابر میں رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر ائمہ معصومین کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان خالی اللہ کی اطاعت کرے تو وہ اطاعت کافی نہیں ہے. اگر خالی رسول کی اطاعت کرے تو وہ اطاعت کافی نہیں ہے. اگر خالی اولی الامر اور اماموں کو مانے وہ اطاعت کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت لمبائی میں نہیں ہے، چوڑائی میں ہے. لمبائی میں ہوتا ہے یا ان کو مان لیں یا ان کو مان لیں یا ان کو مان لیں، کوئی بھی چلے گا. لیکن جب اطاعت کی بات آئی تو اطاعت طولی نہیں ہے، عرضی ہے. ساتھ میں سب ہیں، ان کی بھی ان کی بھی ان کی بھی. ایک کی اطاعت دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. عبودیت کا کمال یہ ہے کہ اس میں اطاعت پائی جائے. بغیر اطاعت کے انسان بندہ نہیں بن سکتا ہے نا. اچھا ایک بات بتائیے، سب قرآن پڑھتے ہیں، سب کا رابطہ قرآن سے ہے. قرآن مجید نے سب سے پہلا واقعہ جو قرآن کے اندر آیا ہے کون سا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ کبھی اس اینگل سے آپ نے سوچا ہے؟ قرآن مجید نے سب سے پہلا واقعہ کون سا بیان کیا ہے؟ قرآن آپ شروع کریے، سورہ مبارکہ حمد سب سے پہلا سورہ ہے. اس کے بعد دوسرا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ. ماشاءاللہ، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ. سورہ بقرہ میں سب سے پہلا کون سا واقعہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے؟ سب سے پہلا واقعہ نہیں ہوگا ذہن میں. چلیں ہم اس سوال کو اپنے دوسرے اینگل سے کرتے ہیں. اس زمین کے اوپر سب سے پہلا واقعہ کون سا ہوا؟ جی ذہن میں ہے کسی کے؟ سب سے پہلا واقعہ کون سا ہوا؟ سب کے ذہن میں، دل میں ہے سب کے، مگر کوئی زبان پہ نہیں لے آ رہا ہے. کیسے لے آئے؟ غلط نہ ہو جائے. ہو جائے گا غلط، کیا ہو گیا؟ کوئی انسان جرم تھوڑی کر رہا ہے. سب سے پہلا واقعہ جو اس زمین کے اوپر ہوا ہے یا جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا. اور قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلا واقعہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ کون سا واقعہ ہے؟ آدم اور ابلیس کا. اچھا ایک بات اور مزے کی سنیے، قرآن مجید نے پورے قرآن کے اندر اس واقعے کو 7 یا 8 مرتبہ دہرایا ہے. ایک جگہ نہیں، 8 مقامات پر پروردگار عالم نے جگہ جگہ پر اس واقعے کو دہرایا ہے. اس واقعے کے علاوہ پورے قرآن میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جسے قرآن نے اتنا دہرایا ہو. کوئی واقعہ نہیں ہے. اچھا دوسری چیز، قرآن مجید کا سب سے اچھا واقعہ کون سا ہے؟ جی حسن بھائی کہیں چھ مگج میں. قرآن مجید کا سب سے اچھا سورہ، سب سے اچھا واقعہ سورہ یوسف علیہ السلام میں واقع جناب یوسف و زلیخا ہے، جسے قرآن مجید خود کہتا ہے احسن القصص، سب سے اچھا قصہ ہے.
احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل એટલે احسن એટલે اکبر. اکبر یعنی સૌથી મોટા. احسن સૌથી સારા કિસ્સો قرآن મજીદના અંદરમાં. क्या કિસ્સા? જનાબ યુસુફ અલૈહિસ્સલાતુવસ્સલામના. કેટલા વખત قرآن મજીદ આ વાકયા બયાન કરે છે? سب سے اچھا قصہ پھر بھی بیان کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ. لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب شروع میں سب سے پہلا واقعہ بیان کیا تو وہ کون سا واقعہ تھا؟ آدم اور ابلیس کا. کیوں؟ کبھی سوچئے اس کے اوپر. قرآن مجید نے ایسی ہی کسی چیز کو بیان نہیں کیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے, سورہ اسراء کے اندر بیان کیا ہے, سورہ کہف کے اندر بیان کیا, سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا, سورہ صاد کے اندر بیان کیا. جگہ جگہ پر قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا بار بار اس واقعے کو بیان کرنے کی. ایک واقعہ ہوا تو ہو گیا, ختم. بھائی اللہ نے کہا کہ جب ہم فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم آدم کا پتلا بنانے جا رہے ہیں, جب اس کے اندر اپنی روح پھونکیں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب کا سنا ہوا واقعہ ہے, خالی آپ کے ذہن کو میں ایک طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کر دیا, تکبر کیا, گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کیا اچھائی ہے اس واقعے کے اندر کہ بار بار قرآن مجید کیوں اس واقعے کو دہرا رہا ہے؟ یہ واقعہ, یہ واقعہ, یہ واقعہ کیوں 8 مرتبہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو خدا مصلحت جانتا ہے, اسی لیے 8 مرتبہ بیان کیا ہے نا. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, شیطان نے انکار کس چیز سے کیا تھا؟ جی کس چیز کا انکار کیا تھا؟ سجدے سے, سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر. سوچئے, گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ کوئی فائدہ ہوا لاکھوں برس سجدہ کرنے کا؟ ایک سجدے نے اس کو جنت سے باہر کروا دیا. اب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, شیطان کون تھا؟ جب جنت سے نکالا گیا ہے تو کون تھا؟ اچھا اس سے بھی آگے اور بڑا آپ سے, جی بڑا عابد تھا. عابد تھا یا نہیں تھا؟ جس نے ہزاروں سجدے کیے ہوں کہ آپ اس زمین کی اگر اس کے سجدے کو کاؤنٹ کریں تو زمین کی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. کتنی بڑی زمین ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی نکال دیا گیا. آپ سوچئے, اچھا جب شیطان عبادت کر رہا تھا, جنت میں تھا, اور اللہ نے اس سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو, اور اس نے سجدہ نہیں کیا, تو اس نے کیا, تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے, آدم کو بنایا ہے مٹی سے, اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا ایک ایک جملے پر جو میں کہہ رہا ہوں. شیطان نے کیا کہا, تو نے بنایا ہے مجھے آگ سے, آدم کو مٹی سے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شیطان اللہ کو خالق مانتا تھا, ہے نا, اسی لیے تو کہا نا تو نے بنایا ہے. تو نے بنایا ہے کا کیا مطلب؟ یعنی تو خدا ہے, یعنی اللہ کو مانتا تھا, خالق مانتا تھا, توحید مانتا تھا. سوال آپ سے کرتا ہوں, شیطان سنی تھا کہ شیعہ تھا؟
آپ قرآن سے پوچھے، قرآن خود جواب دے گا. ہمارے اصول دین کتنے ہیں جی؟ کتنا چھے بیٹا اصول دین؟ 5. آفرین، ماشاءاللہ. اس بچے کی سلامتی کے لیے ایک صلوات تو پڑھیں. اصول دین 5 ہیں ہمارے یہاں. سب سے پہلے توحید، دوسرے نبوت، تیسرے امامت، چوتھے عدل، 5ویں معاد یا قیامت، جو بھی آپ کہیے. 2 نام ہیں، آپ چاہیے معاد کہیے، وہ ترتیب آپ نہ دیکھیے، ترتیب آپ جیسے کہیے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت، آپ جو کہیے، لیکن 5 ہیں، ہے نا. اہل سنت کیا کتنے ہیں اصول دین؟ 3. اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت. بس اس کے علاوہ نہ وہ امامت کے قائل ہیں، نہ وہ عدالت الہیہ کے قائل ہیں. اب آپ دیکھیے جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان سنی تھا کہ شیعہ تھا، لیکن اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے اس واقعے سے. اللہ نے اسی لیے اس واقعے کو بار بار بیان کیا قرآن مجید کے اندر. بات بندگی کی ہے، لیکن بندگی اپنی مرضی کے اعتبار سے نہیں ہے، خدا کی مرضی کے اعتبار سے ہے. بندہ بننا ہے تو اللہ کی سنو، اپنی نہ سناؤ. سب سے بڑی چیز یہ ہے بندگی کے لیے، شرط ہے یہ. لہذا شیطان نے کہا خدایا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے اور میں آدم کے آگے نہیں جھک سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ بات طے ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ کو مانتا تھا. بھائی نہیں مانتا تو کس کے آگے سجدہ کر رہا تھا ابھی تک؟ ہے نا، شیطان اللہ کو مانتا تھا، توحید کا قائل تھا، اسی لیے تو اللہ کو سجدہ کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا. اللہ نے اس کو اٹھا کے جنت میں رکھ دیا تھا. وہ جنت کون سی تھی وہ الگ بحث ہے، لیکن رکھا تھا، اپنا مقرب بندہ بنایا تھا، سب کچھ ٹھیک، لیکن توحید کا قائل تھا. دوسرے شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے کہا مجھے مہلت دے دے. کب تک کی جی؟ قیامت تک کی مہلت مانگی تھی نا اس نے. اللہ نے مہلت قیامت تک کی نہیں دیا اسے. کب تک کی دیا؟ الا یوم الوقت المعلوم، یوم وقت معلوم تک کی. یوم وقت معلوم یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک کی مہلت دی ہے. یوم وقت معلوم روایات آپ اٹھائیے، اس کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہے. لیکن شیطان نے مہلت کب تک کی مانگی تھی؟ اللہ نے جب تک کی بھی دی ہو، بات اس کی نہیں ہے. مہلت کب تک کی مانگی تھی؟ قیامت تک کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان قیامت کو مانتا تھا، تبھی تو مہلت مانگی نا قیامت تک کی. بھائی اگر ہم ایک چیز کو نہیں مانیں گے تو مہلت وہاں تک کی کیوں مانگیں گے؟ تو 2 چیزیں طے ہو گئی. شیطان توحید کا بھی قائل تھا، شیطان قیامت کا بھی قائل تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ خدایا میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. ہاں یہی ہے نا. دیکھیں 2 لفظ آئے ہیں بہکانے کے معنی میں. ایک لفظ ہے ضلالت، گمراہ کرنا، اور ایک لفظ آیا اغوینہم، اغوا کرنا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کڈنیپنگ. کڈنیپنگ اور گمراہی میں کیا ہوتا ہے فرق؟ گمراہی میں یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے میں نے کہا کہ بھائی یعنی کہ مجھے دکان بتا دو، ان کی دکان کہاں پر ہے، تو انہوں نے بجائے یہ کہ ہمیں کہیں کہ سیدھا چلے جاؤ، انہوں نے کہا کہ ادھر چلے جاؤ. میں چلا گیا اور ڈھونڈتا رہ رہا ہوں، ان کی دکان ہی نہیں مل رہی. کیوں؟ اس لیے کہ دکان ان کے پیچھے ہے، مجھے بھیج دیا گیا ادھر، یعنی مجھے گمراہ کیا گیا ہے نا. مجھے کڈنیپ نہیں کیا گیا، گمراہ کیا گیا ہے. لیکن کڈنیپنگ میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے اٹھا کے غائب کر دیا گیا، لے گئے اپنے ساتھ. شیطان نے کیا کہا اللہ سے؟ لَأَغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کروں گا. اغوا کا مطلب گمراہ نہیں کروں گا کہ نماز نہ پڑھو، نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے جاؤں گا، انہیں بالکل ہر طرف سے بہکاؤں گا.
اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. ان کے داہنے سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا. میں انہیں صراط مستقیم سے ہٹا کے رہوں گا، مانوں گا نہیں. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جنہیں تو نے خالص بنایا ہے. دیکھیں دو لفظ آتے ہیں عربی میں. ایک لفظ ہے مخلص، ایک لفظ ہے مخلص. مخلص ابو مخلص مانس چھے یا جے اخلاص ساتے سچا دل تھی کام کرتا ہوئے نہ کہ مخلص. آپ بیچارہ بہو مخلص چھے، محبت ساتے جو کوئی نہ خدمت کرے کام کرے نہ کہ اخلاص ساتے کام کرے چھے، بہو مخلص چھے. مخلص جسے اللہ نے خالص بنایا ہو. احمد تمہارا کہیں ہاتھ نہ تھی، اللہ نہ خاص تمہارا اوپر لطف چھے. یعنی کہ مخلص. الا عبادک منہم المخلصین. خدایا میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر سوائے ان کے جو مخلص ہیں. اللہ نے کسے خالص بنایا ہے؟ انبیاء کو، مرسلین کو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو. انہی کو تو اللہ نے مخلص بنایا ہے نا، خود خالص. تو اس کا مطلب تین چیزیں طے ہو گئیں کہ شیطان اور ابلیس توحید کو بھی مانتا تھا، قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا، نبوت و امامت کا بھی اعتقاد رکھتا تھا. اب دو چیزیں بچی جنہیں شیطان نہیں مانتا تھا. کون سی یہ دو چیزیں؟ پہلی چیز کا نام ہے عدالت اور دوسری چیز کا نام ہے امامت یا خلافت الہیہ. توجہ فرمائیے گا، امامت کہیں یا خلافت کہیں بات ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر اللہ کو شیطان عادل مانتا تو یہ نہ کہتا کہ تو نے ہمیں آدم کے آگے کیوں جھکایا، اس لیے کہ ہم افضل ہیں. یعنی اللہ نعوذ باللہ عادل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم افضل ہو پھر بھی مفضول کو سجدہ کرو. یہی تو مطلب وہ نہیں، یعنی تو عادل نہیں ہے. اللہ نے جب اعلان کیا قرآن مجید میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کی 30ویں آیت سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور پہلا اعلان جو قرآن مجید نے کیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ فرمائیے گا، میں ایک نتیجے تک پہنچنے والا ہوں. یہ نہ سوچئے گا منجا رہے ہیں آگا کیا بحث کر رہے ہیں، بہت ہی عمدہ بحث ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اعلان نہیں کیا میں زمین کے اوپر آدم کو بنانے والا ہوں. آپ نہیں دکھائیں گے کہیں قرآن مجید نے پہلا جو واقعہ بیان کیا ہے اس پہلے واقعے کی پہلی ہی آیت کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. شیطان آدم کے مقابلے میں سجدہ کرنے سے نہیں بھاگ رہا تھا بلکہ خلافت الہیہ کے آگے جھکنے سے بھاگ رہا تھا. بار بار خدا اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر تکرار کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ توحید کام آنے والی نہیں ہے، نبوت کام آنے والی نہیں ہے، قیامت پر ایمان کام آنے والا نہیں ہے. اگر علی کی خلافت الہیہ کو تسلیم نہ کرو گے تو شیطان جنت سے نکالا گیا تم جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے ہو.
شیطان نے کیا کہا جب اللہ نے اسے نکال دیا اپنی بارگاہ سے؟ شیطان نے کہا میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا سے. لیکن جرات تو دیکھیے، اس نے کہا میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا. لَأَغْوَيَنَّهُمْ، اور میں ایک ایک کو صراط مستقیم سے منحرف کروں گا. جائیے اس آیے کریمہ کے ضمن میں جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں سے پوچھئے صراط مستقیم قرآن نے کسے کہا ہے؟ کون سا ایسا صراط مستقیم ہے جس سے شیطان منحرف کرے گا؟ شیطان روکتا ہے نماز سے؟ نہیں، اور نماز پڑھو. شیطان روکے گا روزہ سے؟ اور روزہ رکھو. کون بھوکا رہے گا؟ شیطان تھوڑی بھوکا رہے گا، تم بھوکے ہی رہو گے. شیطان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھوکے رہو، بھوکے رہتے رہتے مر جاؤ، اسے کیا ہونے والا ہے؟ نماز اور ٹکر مارتے رہو، اور ٹکر مارتے رہو، کیا لینا دینا ہے اسے؟ حج اور کرتے رہو، پوری زندگی کعبے کو گھومتے رہو، اسے کیا لینا دینا ہے؟ اسے لینا دینا کسی چیز سے نہیں ہے سوائے ایک چیز کے ہے کہ اگر وہ چیز قبول ہو گئی تو ہر چیز قبول ہو جائے گی. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم ہم ہیں، اگر ہم سے متمسک ہو گئے تو شیطان تم سے قریب نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. دلیل دیتے ہیں بھائی. جب انسان کا دم نکلنے لگتا ہے تو شیطان پانی کا گلاس لے کے آتا ہے کہ نہیں آدمی کے سرانے؟ آپ سب نے سنا ہے نا، شیطان آتا ہے. ہمیں اللہ مان لو تمہیں پانی پلا دیں گے، آتا ہے شیطان انسان کے سرانے. لیکن اللہ اسی وقت کچھ ذاتوں کو بھیجتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے اور اتنا ان کے دیدار میں مگن ہو جاتا ہے کہ کب اس کی روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کون سی ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی انسان کا دم نکل جاتا ہے؟ جب جناب یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں آئے اور زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا کہ جو زلیخا کے اوپر تہمتیں لگا رہی تھی کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتی ہے، تو زلیخا نے کیا کیا؟ ان عورتوں کی دعوت کیا، اور دعوت کرنے کے بعد دسترخوان سجایا، 2 رویا سب کو بٹھا دیا لائن لگا کے، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو دے دیا ستروں اور ایک چاقو دے دیا، اور کہا جب ہم کہیں گے تو اسے کاٹ لینا. ہے نا، سب نے سنا ہے. اب اس کے بعد اس نے جناب یوسف سے کہا اب ان کے بیچ سے گزر جائیے. جناب یوسف جیسے ہی گزرے اس نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے ستروں کاٹو. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ انہوں نے ستروں کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیدار یوسف میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اپنے وجود کو بھول گئی. میں آپ کے ذہن کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، اس واقعے کی طرف نہ جائیے، یہ تو مثال کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا. یہ عورتیں جو مصر کی تھی، جو یوسف کے دیدار میں پاگل ہو رہی تھی کہ انہیں اپنے زخم کا بھی احساس نہیں ہوا، یہ محبت نہیں تھی، یہ شہوت تھی، ہے نا. لیکن شہوت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو ہم نے بچپنے سے جس سے محبت کی ہے، اگر نزا کے عالم میں اسے دیکھیں گے تو روح کب نکل جائے احساس بھی نہ ہو. قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے یوسف کو دیکھ لے اور ہاتھ کٹنے کا احساس نہ ہو، تو اگر علی کے جمال کو دیکھ کر روح نکل جائے احساس نہ ہو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
بلندر صلوات۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ دیا ہے طاقت، انہیں ولایت دی ہے، یہ کائنات کے ذرے ذرے کے حاکم ہیں۔ جانتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں انسان کی 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا؟ سب نے سنا ہے 1 سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ 1 سال کی تقدیر اس کے اعمال کے پیمانے لکھی جاتی ہے۔ اس کا جیسا عمل ہوتا ہے فرشتے ویسا لکھتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اسے لے آتے ہیں امام کے پاس جو اس زمانے کا امام ہے، اس کے پاس لے آتے ہیں، وہ دیکھتا ہے اس میں اگر کچھ چینج کرنے کا ہوا، بدلنے کا ہوا تو بدلتا ہے، بدلنے کے بعد اس کے اوپر اپنی سائن مارتا ہے۔ جب تک امام کی سگنیچر نہ ہو آپ کا مقدر نہ بنے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنا مقدر بنانا ہے تو امام سے نزدیک ہوئیے، اس لیے کہ ان کی سگنیچر چاہیے۔ خدا نے یہ دنیا بنا کے ان کے حوالے کر دیا ہے، سب تمہارا ہے، جو چاہو کرو کائنات کے اندر۔ بس شرط کیا ہے؟ ہم ائمہ کی اطاعت کریں، ان کی مانیں، سنیں۔ اطاعت بہت بڑی چیز ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت کے بغیر زندگی آگے بڑھنے والی۔ اہواز کا رہنے والا، اہواز ایران اور عراق کا بارڈر ہے، یہاں کا رہنے والا ایک آدمی چھٹے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول ہم اہواز کے رہنے والے ہیں، ہمارا وطن اہواز سے، અને મારા પાસે વાવેતર માટે બહુ જમીન, પણ ઘણા વર્ષ થઈ ગયા સારી વરસાદ ન થતી, वावेतर अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, हुकूमत के ऊपर मेरा टैक्स बहुत ज्यादा हो गया है, मैं टैक्स नहीं दे सकता हूं। मैं आपसे ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि आप मुझे पैसा दे दें, मैं हुकूमत का टैक्स अदा कर दूं। देखें आदमी का हौसला देखिए, इमाम का चाहने वाला है, इमाम के पास आके कह रहा है कि मैं आपके पास आया हूं इसलिए कि आपका चाहने वाला अहवाज का गवर्नर है, आ तमारो शियो छे, तमारा चाहवा वाला छे, एना नाम छे नज्जाशी। बस तमे एक लेटर एना नाम लखी दो कि मने जराक टाइम आपी दे कि हूँ अमुक किस्त में एना आपी सकूं पैसा। बहुत बड़ी चीज होती है। इमाम का चाहने वाला ये भी है, अहवाज का गवर्नर भी इमाम का चाहने वाला है, दोनों इमाम के चाहने वाले। ये क्या तकाजा कर रहा है? मुझे माफ नहीं करवाना है अपना कर्जा, सिर्फ मुझे टाइम दे दे कि मैं थोड़ा 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 करके पैसा अदा करूं। इमाम ने कहा ठीक है। इमाम ने एक छोटा सा कागज लिया, कलम लिया और उस पर लिखा। क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, नज्जाशी, सुर्र अखाक यसुर्रुकल्लाह वस्सलाम। आता ही क्यों? बस इतना छोटा सा इमाम ने एक लेटर लिखा, किसके नाम? नज्जाशी के नाम। मारा सलाम था तारा ऊपर, नज्जाशी, सुर्र अखाक यसुर्रुकल्लाह, तू बरादर मोमिन ना खुश करी ना कल्ला तने खुश कर से। आपले होत
તો એમાં લાંબી લાંબી વાત, એમ છે ને ઓમ છે ને ઓમ છે, આ બધું લખત. ઇમામ કંઈ નહીં, યાવાની વાત કંઈ નહીં, સીધી વાત અને ચોખ્ખી વાત. સુર અખાક યસુરુક અલ્લાહ, બરાદરે મોમિનને खुश कर, अल्लाह तने खुश करसे. उस आदमी ने ये लेटर लिया, छोटा सा रोका लिया, और लेने के बाद अहवाज गया और सीधे गया नज्जाशी के यहाँ. आ गवर्नर हाउस, आ मोटा हुए ना गवर्नर गामना, एम कहीं नाना मानस नहीं हुए. उसके दरवाजे पर पहुंचे, महल था, लोग लगे हुए थे. कौन भाई, तमे कौन? इसने कहा कि मेरे पास सादिक़ आले मोहम्मद का एक खत है नज्जाशी के नाम. छठा इमाम मने खत दीदा छे, केना नामे? नज्जाशी. आ मानस गया अंदर, अने नज्जाशी कहीं काम करता था, हिसाब किताब करता था, लगता था. एना पासे जाईने बोला के कोई मानस एवा छे मदीना थी अने कहे छे एना पासे छठा इमाम ने कई खत छे तारा नाम. तारीखें कहती है नज्जाशी नंगे पैर, बगैर अबा डाले, बगैर सर ढके, जिस हालत में बैठे थे भागते हुए आए. कौन था नज्जाशी? कहीं मारा जेवा मानस नो था, एक गवर्नर. भागते हुए आए नज्जाशी, और आने के बाद कहां है हजरत का खत? खत लिया, चूमा, आंखों से लगाया, उसके बाद खोला, पढ़ा, लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम नज्जाशी, सुर्रा खाक यसुर्रुक अल्लाह, बरादर मोमिन न खुश कर, अल्लाह तने खुश कर से. बरादर मोमिन न राजी करो, अल्लाह. જ્યારે માણસ આ વાક્ય સાંભળે ના, આ બસ લાગે છે કે ઇમામના જમાનામાં સારા હતા, આજના ક્યાં ખુશ કરો, આ બધું મારાથી નથી થતો હોય. પછી આપણે શું દાવા કરે છે, આપણે તો મોટા ઇમામ વાલા છે અને અઝાદાર છે અને અલી વાલા છે. ક્યાં અલી વાલા છે? ખાક. અલી વાલા એટલે મોતી એ ઇમામ. इमाम जे कहे एना आगे अपना सर खम करी दे. इमाम वाला कौन? हबीब इब्ने मज़ाहिर के जे शबे आशूर इमाम हुसैन थी कहे छे के तमे हुक्म आपो तो आ मारी तलवार थी आपनी गर्दन कापी ना तमारा पग में राखी दूं. एना कहे मोती ए इमाम, इताअत करवा वाला, मोहब्बत करवा वाला, चाहवा वाला छे. आपले मुहासिबा नफ्स करे, अपने नफ्स ना हिसाब किताब करे छे अपना अंदर एम कहवा कई कि આપણે કહી શકીએ આપણા આલી વાલા છે. नज्जाशी ने कहा कि बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है? उसने कहा कि मेरी वावेतर अच्छी नहीं हो रही है, मेरा टैक्स बहुत हो गया है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे धीरे धीरे करके देना है, किस्त में देना है. किस्त में शू कहे? हाँ, आस्ते आस्ते. हम होते तो क्या करते, आप होते तो क्या करते? इंसाफ से बताइएगा. इमाम का बहुत चाहने वाला है ना, उसे हम कहते ओके वांधो नहीं, आस्ते आस्ते केटला टाइम में दई सके छे? 4 महीना, હું 6 महीना करी दूं, है ना? यही तो हम करते ना, इससे ज्यादा कुछ करते? 1 वर्ष की मोहलत दे देते, यही तो करते ना, इससे ज्यादा क्या करते? आपने तो इमाम ना राजी करी दीदा. क्या किया नज्जाशी ने? कहा अंदर आओ, ले गए एहतराम के साथ, चाय पानी नाश्ता आ બધું થઈ ગયા. પછી આ માણસના બોલાવે છે જે એના બધું કોણ તાવલા હતા. આ જો એના હિસાબ કિતાબમાં કેટલા પૈસા છે, આ હિસાબ કિતાબ બધું કહી રાખી, એટલા એના આવે છે. નજ્જાશી કહે તે આખા મારા માલથી ભરી નાખ. વિચાર કરો, કઈ નાની રકમ નહોતી.
મોટી રકમ, મોટા પૈસા. નજાશી શું કહે છે? મારા પૈસાથી આ બધું ભરી નાખે ના કર્જ. થઈ ગયા. આપણે હોત આ કામ કરી દે તો કાત વસલામ, થઈ ગયા તમારા કામ, અને મારા માટે દુઆ કરજો, બસ વસલામ, કઈ નહીં. કહે છે ને આપણે, હા કઈ વાંધો નહીં, બસ દુઆ કરજો મારા માટે. નજાશી શું કહે છે? તું ખુશ થઈ ગયો? આ માણસ કહે છે ખુદાની કસમ હું ખુશ થઈ ગયો. नज्जाशी कहते हैं इसको 1000 घोड़े दो, इसे 1000 गुलाम और कनीज दो, जो भी चीज देते हैं. उसके बाद कहते हैं तू खुश हुआ? वो कहता है मैं खुश हुआ. फिर फरमाया इसे 1000 जोड़ी कपड़े दो. देते गए, इसे खाना दिया, कपड़ा दिया, गल्ला दिया, चावल दिया, जो सब देते गए. और जब भी देते पूछते मैंने तुझे खुश किया? खुदाया तू गवाह रहना मैंने इसे खुश किया. उसके बाद जब सब कुछ दे चुके तो फरमाया जिस कालीन के ऊपर, जिस फर्श के ऊपर खड़े होके तूने हमें इमाम का खत दिया है उसको भी अपने साथ लेके जा. इसे कहते हैं करम, इसे कहते हैं इताअत इमाम. लेके चला गया, उसकी मुश्किल हल हो गई. આજે માણસ એવા હતા ને, આ બીજા વર્ષે ગયા હજ માટે, અને હજ પછી સાદિકે આલે મોહમ્મદની ઝિયારત કરવા ગયા. ક્યાં? મદીને. તમે એક વાત કહું, अगर तमे हज करो अने अल्लाहनी हुज्जतनी ज़ियारत नहीं करो तो तमारा हज कबूल नहीं थाय. जुज़ ए हज छे अल्लाहनी हुज्जतनी ज़ियारत. एटले आपणे मक्कामां हज करीने पछी मदीना जाता होय. जुज़ अने मुकम्मिल हज होय हुज्जत इलाहीनी ज़ियारत. आ गया क्या? मदीने. इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलामनी ज़ियारत माटे. हजमां इमाम हता तो पण आ मदीना जाय छे. અને જ્યારે ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ આ માણસને જોયે છે, ફરમાય છે ગયા વર્ષે તું આવ્યા હતા અહીંયા, મારાથી ખત લઈને ગયા હતા નજાશી પાસે, શું થયું? આ માણસ બતાવે છે કે હું ગયો અને પછી એમ થયો. इमाम आ वाक्य बयान करे छे. इमाम जोई जोईने मुस्कुराए छे, सांभळीने हसता होय. ये बयान कर रहा है, बयान करते करते इमाम से कहता है फरजंद रसूल मने एम लागे छे कि आ मानस मने नहीं तमे पण खुश कर्या छे. इमाम कहे छे मने नहीं, आ मानस रसूल ने पण खुश कर्या छे, अल्लाह ने पण खुश कर्या छे. तमे एम विचार नहीं करो के नजाशी कई मामूली मानस छे, आ मारा चाहवा वाला छे. एक बात कहे, जिंदगी इंसान की बेकार है अगर अल्लाह की हुज्जत को अपने किसी काम से खुश न कर सके. इंसान की जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की हुज्जत को खुश करे, चाहे जैसे वो खुश करे. अगर अल्लाह की हुज्जत खुश हो गई तो इंसान की दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई. अगर अल्लाह की हुज्जत नाराज हो गई तो इंसान की दुनिया भी बर्बाद, आखिरत तो बर्बाद ही है. इसलिए कि ज़ियारत जामे कबीरा का एक जुमला है, जानते हैं क्या है? बिकुम फतहल्लाह व बिकुम यख्तिम. अहले बैत आले मोहम्मद, बिकुम फतहल्लाह. दरेक वस्तुनी इब्तिदा पण तमे, इंतहा पण तमे. दरेक वस्तु तमाराथी शुरू थाय, तमारा ऊपर खत्म थई जाए. इब्तिदा आले मोहम्मद, इंतहा आले मोहम्मद. हर चीज की, हर फजीलत की, हर कमाल की, हर शय की इब्तिदा आले मोहम्मद है.
سوچیں تو پیغمبر نے کیوں فرمایا کنت نبی والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بنائے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم پیغمبر و اہل بیت کے صدقے میں بنائے گئے ہیں۔ آدم کو نبوت آل محمد کے صدقے میں ملی ہے، اگر آل محمد نہ ہوتے تو نبی ہوتا نہ نبوت ہوتی، صرف ان کے صدقے میں ملا ہے سب کچھ۔ یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہی وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی دنیا کے اوپر حکومت ہے، یہی مالک ہیں اس دنیا کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ واقعے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم واقعہ سن کے خوش ہو جائیں، جانتے ہیں واقعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درس عبرت۔ ہم بھی زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ ایک ہی کام صحیح، لیکن ایک کام ایسا کر دو کہ اللہ کی حجت کا دل خوش ہو جائے۔ آپ نے શું કરી શકે અલ્લાહની હુજ્જત માટે? શું કરી શકે? આપણા પાસે તો કંઈ નથી, બહુ છે આપણી પાસે। વિચાર તો કરે, તમે દરરોજ 1 કલાક કહો આ 1 કલાક હું ઇમામે ઝમાનાની ખુશનુદી માટે ગુનાહ નહીં કરીશ। તમે 1 કલાક માટે ઇમામની રજા હાસિલ કરો, ઇમામને ખુશ કરો, આખા દિવસ ઇમામ તમે રાજી કરશે। કરો તો, જો તો તમે જરાક તમે ઇમામના દામન પકડો, ઇમામ તમારા આખા હાથ પકડશે। કોશિશ તો કરે આપણે। એમ કઈ નથી કે આગા બહેજત આસમાનથી આગા બહેજત બનીને ઉતર્યા, એમ નથી કઈ કે આગા કોઈ આસમાનથી આગા કોઈ બનીને આવ્યા, આગા સિસ્તાની આસમાનથી આગા સિસ્તાની બનીને આવ્યા। આ મારા જેવા ઇન્સાન છે। તમે આલે મોહમ્મદ સાથે આપણા રિશ્તા મજબૂત કરો, આલે મોહમ્મદ દરેક કદમ તમારી મદદ કરશે। એમ નથી કે તમે કઈ वहां एना पासे हो तो तमारी मदद करे, अगर तमे कहीं छेटे हो तो तमे खत लखी ना बोलावे अपने पासे इला रजुलिन फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर छे के नहीं तारीख ना अंदर में मिसाल आ कहीं इमाम ना साथ में न होता जनाबे हबीब दोस्तार હતા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસલામના અને ઇમામ ક્યાં હતી? કરબલાથી કૂફા। એના નામ ખત લખે છે અને આવો મને તમારી જરૂરત છે। આપણે વિચાર તો કરે ઇન્સાનની કિસ્મત ઉપર। એવા ઇન્સાન કે અલ્લાહની હુજ્જત ઇમામ હુસૈન એના ખત લખીને બોલાવે છે। વિચાર તો કરો એની મુકદ્દર ઉપર। જે ઇન્સાન જહન્નમમાં જાતા था, અલ્લાહની હુજ્જત એના હાથ પકડીને ખેંચી લીધી। જનાબે હુર જેવી શખ્સિયત। સુબહ આશુર જનાબે હુર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસલામની ખિદમતમાં આવે છે। એના પહેલા ક્યાં હતા? લશ્કરે યઝીદમાં। અને અગર લશ્કરે યઝીદમાં અસરે આશુર સીધી રોકાઈ જાત તો શું હોત? આજ હુર લાનતુલ્લાહ એમ કહત ના આપણે, પણ શું થઈ ગયા? અલૈહિસ્સલામ થઈ ગયા। यानी अल्लाहनी हुज्जतनी मदद लानतुल्लाह अलैह से रहमतुल्लाह अलैह बनावे छे। આપણે વિચાર તો કરે, આ કઈ નાની વાત નથી। તમે કાલની વાત આપણી દોહરાવું છું, તમે સાંભળજો। જે આપણે ઝુબૈરની વાત કરે છે ને કે ઝુબૈર અમીરુલ મોમિનીનની ફૂઈના દીકરા હતા અને જંગે જમલમાં આયશા સાથે અમીરુલ મોમિનીનના મુકાબલામાં અમીરુલ મોમિનીન સાથે બાજવા આવ્યા હતા, લડાઈ કરવા આવ્યા હતા। આ કોણ હતા તમે ખબર છે?
આ ઝુબૈર જ્યારે પૈગંબરની શહાદત થઈ ગઈ અને અમીર અલ મોમિનીનના ઘર ઉપર અટેક થયું, જનાબે ફાતિમાના ઘર ઉપર અટેક થયું. આ જનાબે ફાતિમાના ઘરના અંદરમાં હતા પોતે, અને તલવાર ખેંચીને આવીને કહે છે કેના અંદરમાં હિંમત છે જે અલીના ગળામાં રાસી બાંધે? આ ઝુબૈર. શું થયું? કાલે અલીના દિફા કરવા વાળા, અલીની હિફાજત કરવા વાળા, અલી પર જાન આપવા વાળા આજ અલી સાથે જંગ કરે છે. વિચાર તો કરો. કાલ જે રહેમતુલ્લાહ અલૈહ હતા આજ શું થઈ ગયા? શું કામ? અલ્લાહની હુજ્જતની નજરે કરમ અગર એક સેકન્ડ માટે પણ આપના ઉપર से હટી ગઈ ના તો આપણી જિંદગી અને બેડા આપણા ઘર થઈ ગયા. આપણી જિંદગી અને આખિરત બધું જહન્નમ થઈ ગઈ. આપણે દુઆ કરીએ અલ્લાહ પાસે કે કોઈ દિવસ આપણા દિલથી અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની મોહબ્બત ઓછી નહીં કરે. ફર્શ આઝા ઉપર બેસીને આપણે કસમ કહે અલ્લાહની બારગાહમાં, આલે મોહમ્મદની કસમ આપે ખુદાયા મારી આકિબત બખેર ફરમા. આપણે વિચાર તો કરે. ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામ શું ફરમાવે છે તમે સાંભળો. અગર જરાક દિવસ, અમુક દિવસો આ ઝુબૈર અમીર અલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ સાથે રહી જાત તો એક હદીસ નીકળવા વાલી હતી. શું હદીસ? અઝુબૈર મિન્ના અહલુલ બૈત. જે હદીસ જનાબે સલમાનના બારામાં છે ને કે સલમાન અહેલે બૈતમાંથી થઈ ગયા, આ હદીસ ઝુબૈરના બારામાં નીકળવા વાલી હતી કે ઝુબૈર અહેલે બૈતમાંથી થઈ ગયો. પણ શું કર્યા? અલીના મુકાબલેમાં આવી ગયા. અલીના મુકાબલા એટલે સાપોરસા જહન્નમ. કાંઈ ડિસ્કાઉન્ટ નથી, કાંઈ રિમીઝ એમાં નથી. તમે વિચાર કરો કે ના અલ્લાહ નજરે કરમ કરશે. અલીની વિલાયત અને ખિલાફત ઇલાહિયાના અંદરમાં કાંઈ રિમીઝ નથી. શૈતાન મુવાહિદ, નબુવતના માનવા વાળા, કયામત ઉપર ઈમાન રાખવા વાળા જ્યારે ખિલાફત ઇલાહિયાના મુકાબલામાં આવે છે, અલ્લાહ કાન પકડીને એના બહાર કરી દીધા, નિકલ. શું કામ અલ્લાહ હુક્મ આપ્યા હતા શૈતાનને કે તું સજદા કર? આદમને સજદા હતા? નહીં. અહેલે બૈતના નૂર સુલ્બ આદમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ માં રાખવામાં આવ્યા હતા. એટલા માટે અલ્લાહ બોલ્યા હતા કે આ નૂરના સજદા કર જે આદમની સુલ્બના અંદરમાં બતોરે અમાનત હું રાખું છું. આદમમાં કઈ ખુસૂસિયત નહોતી, આ નૂરના અંદરમાં ખુસૂસિયત હતી જે સુલ્બ આદમના અંદરમાં બતોરે અમાનત અલ્લાહ રાખ્યા હતા. આ કેના નૂર હતા? મુહમ્મદ આલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના. આપણે સમજે તો ઓળખે તો કોણ? અલ્લાહ એટલા ફઝાઇલો કમાલાત આલે મુહમ્મદના આપ્યા. શું થયું એના સાથે? क्या हुआ अली के साथ? क्या हुआ फातिमा के साथ? फातिमा के लिए क्या पैगंबर ने फरमाया? फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मारा टुकड़ो, मारा कटको. हूं कौन? बाप नहीं, हूं रसूल, यानी फातिमा रिसालत ना कटका. तुम्हें खबर છે જનાબે જિબ્રાઈલ ઇમામ ઉપર પણ નાઝિલ નહીં થાય, ખાલી રસૂલ ઉપર નાઝિલ થાય. જ્યારે પૈગંબરે અકરમની શહાદત થઈ ગઈ એના પછી પણ જનાબે જિબ્રાઈલ જનાબે ફાતિમા ઉપર નાઝિલ થતા હતા.
અને જનાબે ફાતિમા સાથે વાતું કરતા હતા. જનાબે ફાતિમા સાંભળીના જે જનાબે જિબ્રાઈલ વાતું કરે અને એના તસલિયત આપે એના બાપની શહાદત ઉપર, આ બધું જનાબે ફાતિમા બયાન કરતી હતી. અમીર અલ મોમિન બધું લખતા હતા. આ ચોપડીના નામ છે કિતાબ ફાતિમા. આજ કિતાબ ઇમામ ઝમાન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પાસે છે અને જે પણ ઇમામ થાય એના પાસે આ કિતાબ હોય. આસારે ઇમામત છે. શું થઈ ગયા? શહીદ કરવામાં આવ્યા. 2000 વર્ષમાં જે કામ જનાબે નૂહ, જે ફઝીલત જનાબે નૂહ હાસિલ નથી કરી શક્યા, આ ફઝીલત 18 વર્ષની પૈગંબરની દીકરી હાસિલ કરી લીધી. સૈયદ શબાબ અહલિલ જન્નાની માં સૈયદતુ નિસાએ અહલિલ જન્ના થઈ ગઈ, શહીદ થઈ ગઈ. મારવામાં આવ્યા ફાતિમાના. નિશાને કબ્ર મિટાઈ દીધા અમીર અલ મોમિન. આજે સુધી ખબર નથી ફાતિમા ક્યાં દફન છે. ખબર છે તમે? અહેલે બેતમાં સૌથી પહેલા જનાઝા જેમાં આખા મદીના આવ્યા એના તશીએ જનાઝા કરવા માટે કેના હતા? ચોથા ઇમામના. ન પૈગંબરને જનાઝાના તશી થઈ, ન જનાબે ફાતિમાની જનાઝાની તશી થઈ, ન અમીર અલ મોમિનીનના જનાઝાની તશી થઈ, ન ઇમામ હસનના જનાઝાની તશની થઈ, ન ઇમામ હુસૈનના જનાઝા. वे गोरो कफन पड़ा रहा. जानते हैं इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि कुरान ने हमारी मोहब्बत को वाजिब कहा है. कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा. कुरान ने हमारी मोहब्बत को वाजिब कहा है. वाजिब करने के बावजूद मुसलमानों ने हम पर इतना जुल्म किया कि अगर पैगंबर कहते कि मेरी औलाद पर जुल्म करो तब भी इतना लोग जुल्म न करते. अहले बैत जुल्म, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, खैमे जलाए गए, सरों से चादरें छीनी गईं, बेकजावा ऊंटों पे फिराया गया, दयार बदयार फिराया गया. आवाज दी जा रही थी, ए तमाशा देखने वालों आओ तमाशा देखो, ये अली की बेटियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं, आओ देखो ये रसूल की नवासियां हैं. तारीख ये लिखती है अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जब शाम के बाजार में पहुंचा और एक मस्जिद के करीब से गुजरा तो वहां से एक बूढ़ा नमाजी निकला और निकलने के बाद देखा कि इमाम सज्जाद खड़े हुए हैं. हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोक़ खारदार है, कमर में लंगर है. आके इमाम सज्जाद के करीब कहता है, शुक्र उस खुदा का कि जिसने तुम्हारे बुजुर्गों को कत्ल किया और तुम्हारे शर से हमें नजात दिया. कोई सोचे इमाम सज्जाद के दिल पर क्या गुजरी होगी. इमाम सज्जाद कहते हैं, भाई ये बता कि तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ. कहा कि ये बता कुरान पढ़ा है तूने? कहा कि हाँ बिल्कुल कुरान पढ़ा है. लेकिन तुमसे कुरान से क्या मतलब? जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ दुनिया उनसे कह रही तुमसे कुरान से क्या मतलब. इमाम सज्जाद फरमाते हैं क्या तूने कुरान के अंदर ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत? उसने कहा पढ़ी है. कहा कि वो अहले बैत हम हैं. कहा ये बता कि तूने कुरान के अंदर ये आयत पढ़ी है, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़ा, पैगंबर के नजदीकियों का हक अदा करो. आयत खुम्स पढ़ी है. कहां पढ़ी है? कहा वो हम अहले बैत हैं. कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता वाली आयत पढ़ी है? हाँ पढ़ी है. कहा वो अहले बैत और वो कुर्बा हम हैं. भाई ये सुनना था कि वो इमाम के कदमों पे गिर गया. फर्जंद रसूल क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है, मेरी खता माफ हो सकती है?
انہوں نے تو ہور کو بھی معاف کیا، یہ تو معاف کریں گے۔ لیکن جب بھی امام سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، کیا فرمایا؟ الشام الشام الشام۔ فرزند رسول شہادت تو آپ کی میراث ہے نا، تو آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ہماری ماؤں بہنوں کو بے پکھناؤ چادر بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ اے منال، تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ ہم پر مصیبت شام میں پڑی، کیا مصیبت پڑی؟ فرمایا کہ جب ہم شام پہنچے اور شام پہنچنے کے بعد یہودیوں کے محلے سے ہمیں گزارا جانے لگا تو اعلان کر دیا گیا، اے یہودیوں، جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو خیبر میں قتل کیا تھا وہ اسیر ہو کے آئے ہیں، آؤ ان سے بدلہ لے لو۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر کیا تھا، یہودی عورتیں اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں، اپنے گھر میں کھولتا ہوا پانی ہماری عورتوں کے سر پہ پھینکا جانے لگا، ہمارے سر پر آگ برسائی جانے لگی۔ امام فرماتے ہیں ہائے، ہمارے سر جل رہے تھے، ہمارے کپڑے جل رہے تھے، لیکن ہم بجھا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ہماری عورتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہماری عورتیں کربلا کا رخ کرتی تھی، اے عباس، ارے ہماری مدد کو آؤ، اے علی اکبر ہماری مدد کو آؤ، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ ایسا وہ وقت تھا کہ جب اہل بیت کو دربار یزید میں لے جایا گیا اور یہ خبر ہند تک پہنچی، یزید کی زوجہ تک، کہ زینب اسیر ہو کر آئی ہے، ارے وہ بے مکناؤ چادر دربار یزید میں گھس آئی۔ جیسے یزید نے اپنی زوجہ کو دربار میں بغیر چادر کے دیکھا، فوراً اٹھا، اپنی چادر ڈال دیا اپنی زوجہ کے سر پر، ارے زینب نے سر پیٹ لیا، ارے ہائے یزید اپنی زوجہ کے پردے کا اتنا خیال کر رہا ہے، ارے ہائے فاطمہ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين أغثنا۔ خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں بقِ بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ادبات عالیات کی حفاظت فرما، علماء و مراجع کی حفاظت فرما۔ پروردگار خصوصاً رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمہ خامنئی، آیت اللہ العظمہ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا کل انتقال ہوا، خدایا ان کو جوار محمد وآل محمد میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے ہندوستان کی ایک مایہ ناز شخصیت مولانا تلمیذ صاحب کا آج انتقال ہوا، پروردگار ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، مجلس امام حسین نصیب فرما، جوار امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، قائم آل محمد حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم